میرے شوہر سجاد بچپن میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دادی کی گود میں پناہ لی، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ چل بسیں اور یہ دونوں پھوپھیوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ کٹھن وقت بیتتا رہا۔ سجاد میری خالہ کے بیٹے تھے، میٹرک پاس کر کے نوکری پر لگ گئے۔ سسر صاحب ذاتی مکان ورثے میں چھوڑ گئے تھے۔ پھوپھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے سجاد کی شادی کرا دی تاکہ گھر بس جائے۔ میں ان کی بچپن کی منگیتر تھی، میرے والدین ان کی مجبوریاں جانتے تھے، لہٰذا سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے سجاد کے دکھوں اور محرومیوں کا احساس تھا، اس لیے میں نے ان کے گھر کو سنبھالا اور پیار بھرا ماحول رکھا۔ یوں سجاد تو شادی کے بعد پرسکون ہو گیا، لیکن ان کا چھوٹا بھائی شاکر اب تک والدین کی محرومی کے احساس سے نہیں نکل پایا تھا۔ گاؤں میں ہمارے کئی رشتہ دار تھے، جب موقع ملتا وہ ان کے گھروں میں جا گھستا۔ میں اسے سمجھاتی بھی کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، یہ مناسب بات نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا بیٹھو۔ وہ میری ایک بات کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ وہ دراصل محبت کا بھوکا تھا۔ برادری کے ایک رشتہ دار لڑکے افضل سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، اکثر ان کے گھر جاتا۔ ایک دن جانے کس بات پر افضل والوں کی ہم سے آن بن ہو گئی۔ افضل کی شادی پر بھی انہوں نے ہمیں نہ بلایا، لیکن شاکر چوری چھپے اس کی شادی میں شرکت کرنے چلا گیا۔ افضل اکثر اپنی دلہن کو بتایا کرتا تھا کہ اس کا ایک پیارا دوست شاکر ہے، مگر خاندان میں ناراضگی کے سبب نہیں آتا۔ وہ میرے دیور کو بہت یاد کرتا تھا۔ تبھی اس کی بیوی کے دل میں بھی شاکر کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ آخر ایک دن شاکر اور افضل میں صلح ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں شاکر ایک دن کپڑے استری کروانے کے بہانے ان کے گھر چلا گیا۔ اس روز ہمارے گھر بجلی نہیں تھی اور شاکر کو شام میں ایک دوست کی سالگرہ میں جانا تھا۔ اس نے افضل کی امی سے کہا، خالہ مجھے کپڑے استری کرنے ہیں، تبھی آیا ہوں۔ خالہ نے اسے پیار سے بٹھایا اور استری لگا کر دی۔ جب وہ کپڑوں پر استری پھیرنے لگا تبھی افضل کی بیوی آ گئی۔ ساس سے پوچھنے لگی، اچھا تو یہی وہ شاکر صاحب ہیں جن کا ذکر اکثر آپ کا بیٹا مجھ سے کرتا رہتا ہے؟ پھر وہ شاکر سے مخاطب ہوئی، لاؤ میں کپڑے استری کر دوں۔ آپ تکلیف نہ کریں بھابی، میں خود ہی کر لیتا ہوں، گھر میں بھی اپنے کپڑے میں خود ہی استری کرتا ہوں۔ بلقیس نہ مانی، اس نے شاکر کے ہاتھ سے استری لی اور کپڑے پریس کرنے لگی۔ اس کا دھیان نہ جانے کدھر تھا، استری قمیض پر دھری رہ گئی اور دھواں اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شاکر کو بہت غصہ آیا، مگر نئی دلہن تھی، لحاظ کر گیا۔ اسے مزید غصہ تب آیا جب افسوس کے بجائے ہنسی ٹھٹول کرنے لگی۔ شاکر سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی اس کی آنکھ میں لحاظ نہیں۔ اپنی جلی ہوئی قمیض اٹھا کر گھر آ گیا۔ اس روز موڈ اتنا خراب ہوا کہ تقریب میں بھی نہ گیا، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ ہفتہ بمشکل گزر تھا کہ یہ بلقیس صاحبہ ہمارے گھر آ گئیں۔ شاکر کرسی پر بیٹھا کوئی اخبار دیکھ رہا تھا، نہ سلام نہ دعا۔ آتے ہی فٹ سے بولی، شاکر تم دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ دوست سے ملنے تو آ جاتے، افضل کتنا تم کو یاد کرتے ہیں۔ کیا قمیض کے جل جانے سے ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں بھابی، ایسی بات تو نہیں ہے، میں مصروف رہتا ہوں، بھائی کے ساتھ کھیتوں میں کام دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگی، بھابی کیوں کہتے ہو؟ میرا نام تو دلربا ہے، عجیب نام ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو بلقیس رکھا، مگر مجھے یہ پرانی ٹائپ کا نام پسند نہیں، میں نے خود اپنا نام دلربا رکھ لیا ہے۔ خیر ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مگر میں تو آپ کو بھابی ہی کہوں گا، شاکر نے نگاہیں نیچی کر کے کہا۔ اس خاتون کی جرأت پر حیران تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ گھر میں اکیلا ہے۔ اس نے فون کر کے معلوم کر لیا تھا کہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ عورت کسی طرح چلتی سے چلی جائے، مگر وہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ بیچارہ شاکر پسینے پسینے ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نئی نویلی دلہن کی یہ بے تکلفی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر خاموش رہا کہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ یا اللہ کیسی بے باک عورت ہے، اس نے سوچا۔ وہ گھبرا گیا، اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے اٹھ کر دروازے کی چٹکنی لگا دی۔ بولی، شاکر تم کو دیکھا تو سب کچھ بھول گئی، تم جیسا بانکا نوجوان کبھی نہیں دیکھا، دراصل تم کو میرا جیون ساتھی ہونا چاہیے تھا، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ شاکر کے کان سنسنا رہے تھے، اس کی عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ شاکر مرد ہو کر شرم سے سرخ ہوا جاتا تھا اور وہ عورت ہو کر اس قدر اس کے قریب بیٹھی تھی کہ اس کی سانسیں اس کے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ شاکر لاکھ شریف صحیح لیکن فرشتہ نہیں تھا۔ تنہائی میں کوئی نئی نویلی دلہن بنی سنوری خوبصورت اگر کسی غیر شادی شدہ نوجوان کے گلے میں باہیں ڈال دے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ہر بات سے بے پرواہ بے باکی سے ہنسے جاتی تھی۔ شاکر کی نگاہوں میں اپنے دوست کا چہرہ پھرنے لگا۔ اس نے بلقیس کو دھکا دیا اور دروازے کھول آنن فانن باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ افضل کے گھر نہیں گیا، نہ اس نے کسی سے اس واقعے کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، مگر ادھر بلقیس کو چین نہ تھا۔ وہ بے قراری سے شاکر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔
ایک روز وہ کسی سہیلی کا بہانہ کر کے ہمارے گھر آ گئی اور آتے ہی شاکر کے کمرے میں چلی گئی۔ بولی تم میرے گھر کیوں نہیں آتے؟ کیا واقعی تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہو؟ شاکر نے سوال کیا۔ ہاں، بلقیس نے جواب دیا۔ پھر تو تم اپنے گھر کی اچھی رکھوالی کر رہی ہو۔ اس پر وہ کہنے لگی شاکر اصل کا گھر اپنی جگہ ہے لیکن میرے جسم میں بھی تو ایک گھر ہے اور اس میں روحوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ گھر اگر جیتے جی خالی رہے تو کیا اچھا نہیں کہ آدمی سے سکنے کے بجائے مر جائے؟ آخر ازل میں کیا کمی ہے کہ اس کے ہوتے تمہارے جسم کے اندر کا گھر خالی ہے؟ کوئی کمی ہے تو؟ شاکر اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ شاکر کو اکثر بلاوا بھیجتی مگر وہ اس کے گھر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ باز نہ آئی اور مجھ سے ملنے کے بہانے آنے لگی۔ پتھر پر بھی مسلسل پانی کی بوند گرتی رہے تو وہاں گڑا پڑ جاتا ہے۔ شاکر تو پھر انسان تھا۔ بالآخر اس نے بے رخی چھوڑ دی اور جب آتی اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا۔ مجھے کہتا بھابی یہ میری مہمان ہے، اس کے لیے چائے بنا دیجیے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ محض شاکر کا دیدار کرنے آتی ہے اور تھوڑی دیر باتیں کرتی اور چلی جاتی۔ شاکر نے اس کو یہاں تک محدود کر دیا تھا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک کر بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس طرح اسے بلقیس کو گاہے بگاہے سمجھانے کا موقع بھی مل جاتا تھا اور وہ شانت ہو جاتی تھی۔ دراصل شاکر چاہتا تھا کہ وہ نفس کی آرزو کو پس سے پوش ڈال کر اس کے ساتھ روح کا رشتہ قائم کر لے تو ہی بلقیس کو سکون ملے گا، اور ایسا ہی ہوتا نظر آتا تھا۔ گویا یہ قسم کا نفسیاتی علاج تھا۔ شاکر اپنی دانست میں اس کا نفسیاتی علاج کر رہا تھا لیکن خود بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ بارہا یہ سوچ کر اسے پریشان رکھتی تھی کہ افضل میں آخر کیا کمی ہے جو یہ عورت اسے چھوڑ کر اس کی جانب کھنچی چلی آتی ہے۔ تاہم بلقیس سے اس قسم کا سوال کر کے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ جو بھی رازداں تھا اس پر پردہ پڑا رہنا ہی بھلا تھا۔ یہ آڑ باقی تھی تو اس کی ملاقاتیں پاکیزہ تھیں۔ ڈر تھا کہ راز سے پردہ ہٹ گیا تو کہیں ان کے تعلق کی پاکیزگی کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ شاکر نے سوچا کہ ان پاکیزہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کب تک، اور میں یعنی اس کی بھابی بھی کب تک خاموش رہ پاؤں گی؟ چونکہ میرا ضمیر مرا نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ اگر افضل کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی سے اس کے دوست کے ساتھ گپ شپ کر کے وقت سنہرا کرتی ہے تو شاکر کیا اس کو منہ دکھائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ بات کھل جائے اور یہ گناہ کیے بغیر اپنے دوست کا مجرم بن جائے۔ اس سے بہتر تھا کہ شاکر کسی اور جگہ چلا جاتا۔ شہر سے کچھ دور ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس کی دیکھ بھال شاکر کرتا تھا، کیونکہ میرے میاں ملازمت کرتے تھے۔ وہاں کھیتوں میں ہمارا 2 کمروں کا ایک پرانا سا مکان تھا جو اپنی زندگی میں سسر صاحب نے بنوایا تھا۔ جب سجاد اور شاکر فصل کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تو اسی گھر میں قیام کرتے تھے۔ ایک دن میں نے شاکر کو مشورہ دیا کہ بھیا بلقیس ٹھیک اتوار کی عورت نہیں ہے، یہ کسی دن تم کو تمہارے دوست کے روبرو شرمندہ کر دے گی، بہتر ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے زمینوں پر چلے جاؤ۔ تب شاکر نے سوچا کہ میں وہاں رہوں گا تو گناہ کی دلدل سے بچ جاؤں گا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں چلا گیا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ اس سے معلوم تھا کس طرح چلے آنے پر بھائی پریشان ہوں گے، اور وہی ہوا۔ 2 دن بعد سجاد زمینوں پر چلے گئے۔ ان کو یقین تھا کہ شاکر وہیں ہوگا۔ شاکر نے بتایا کہ یہاں پانی کے مسئلے پر کچھ آن بان ہونے لگی ہے۔ ہمسائے ہمارے نوکر کی سنتے ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی جھگڑا نہ چھڑ جائے تو یہاں کچھ روز ٹک کر رہنے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ میرے یہاں مستقل رہنے سے پریشان ہوتے اور منع کرتے۔ سجاد نے کہا ٹھیک ہے مگر دھیان سے رکھ لینا، جھگڑے کا ماحول محسوس ہو تو فوراً مجھے اطلاع کر دینا۔ اس وقت تو بات بن گئی اور سجاد کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن بلقیس کی پریشانی دے دنی تھی۔ وہ ہمارے گھر کے چکر پر چکر لگانے لگی۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے شاکر کے بارے میں سوال کر ہی دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی میرے شوہر سے ناراضگی ہو گئی ہے، اس لیے وہ زمینوں پر رہنے چلا گیا ہے، لیکن یہ وقتی بات ہے، فصل کی بوائی کے بعد وہ آ جائے گا۔ بلقیس نے اسے واپس لانے کے لیے ترکیب نکالی اور اپنے شوہر سے کہا افضل تمہارا دوست شاکر اپنے بڑے بھائی کو ناراض کر کے گھر چھوڑ کر کھیتوں میں جا کر رہ رہا ہے۔ اس کی بھابی نے مجھے گھر بلا کر کہا ہے کہ میں تم سے اس کی طرف سے درخواست کروں کہ اسے منا کر گھر لاؤں، وہاں اکیلا وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس کا پانی پر ہمسایوں سے تنازع بھی چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے اکیلا پا کر نقصان پہنچائیں۔ اس کی بھابی نے قسم دی ہے کہ تم جا کر اسے گھر لے آؤ۔ یہ ساری باتیں مجھ پر رکھ کر اس چلاک عورت نے خود سے کہی تھیں۔ ادھر شاکر بھی گھر سے دور تنہائی میں خوش نہ تھا، خاص طور پر اس کو میری بیٹی اور بیٹے کی بہت یاد آتی تھی جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ان سب کی دوری وہ زیادہ دنوں برداشت نہ کر سکا اور جب افضل اسے منانے گیا تو اس کی منت سماجت پر وہ گھر لوٹ آیا۔ اب وہ دوست کو کیوں کر بتاتا کہ تیری بیوی کی وجہ سے ہی یہ بن باس لیا تھا۔ افضل اصرار کر کے اس کو اپنے گھر لے گیا اور بولا یار کھیتوں میں رہ کر اچھا کھانا نہیں کھا پائے، دیکھو تو کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ آج تمہاری بھابی نے تمہاری دعوت کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے، اب کچھ دن ہمارے گھر کھانا کھاؤ۔ بلقیس کا اصرار ہے کہ وہ تمہاری پسند سے روز اچھے اچھے کھانے بنائے گی۔
شاکر شرمندہ ہو گیا، اگرچہ وہ چور لٹیرا نہ تھا پھر بھی چور بنا بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت عجیب تھی، اوپر سے بلقیس کی باتیں چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی افضل اس بیچارے کو دیکھو، اکیلا ہے، بھائی بھابھی کے گھر رہتا ہے، اس کا اپنا تو گھر ہے نہ بار، اور تمہارے سوا کوئی دوست نہ مخلص رشتہ دار، اوپر سے بھائی خفا رہتا ہے کہ سانجے کی زمین ہے، یہ تو بس کھیتی باڑی کے آسرے پر پڑا ہے جہاں 100 طرح کی دشمنیاں ہیں۔ اپنے دوست کی کچھ مدد کرو، اس کی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، کوئی ملازمت ہے اور نہ کوئی کاروبار کی آس ہے، کب تک ویرانے کی مٹی میں مر گھلاتا رہے گا، کب اپنا گھر بسائے گا؟ ایسا کرو تم دونوں مل کر کوئی کاروبار کر لو، تمہاری تنخواہ بھی تھوڑی ہے، اللہ کاروبار میں ترقی دے گا۔ شاکر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو بڑے بھائی کا محتاج نہ رہے گا، لیکن سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ جب کاروبار کے لیے تو سرمایہ چاہیے۔ تم میرا زیور لے لو، لیکن سجاد بھائی نہیں مانیں گے، وہ ملازمت کرتے ہیں، زمین کی پیداوار کو تو شاکر ہی دیکھتا ہے، ان کی کھیتی بنجر ہو جائے گی، بھابھی گھر سے نکال دے گی اس بیچارے کو، لوگ مزرائے رکھ لیتے ہیں، خود حال بیل تھوڑی مانگتے ہیں، اگر اس کی بھائی بھابھی بھی ان بان کریں تو ہم کچھ دن شاکر کو یہاں رکھ لیں گے، یہاں کھانا کھا لیا کرے گا اور زمین پر بھی وقت نکال کر چکر لگایا جا سکتا ہے، اور کھیتی تو وقت دینے سے ہی پھلتی پھولتی ہے۔ اچھا بس اب رہنے دو، تم شاکر کو بزنس کی طرف مائل کرو تاکہ اس کا بھی گھر بسے اور زندگی سنور جائے۔ بیوی کے کہنے پر افضل کو بھی اس پر ترس آ گیا، آخر وہ بچپن کے دوست تھے اور رشتہ دار بھی۔ افضل شاکر کو مجبور کرنے لگا، تب بھی اس نے لڑ جھگڑ کر اپنی فصل کا آدھا حصہ فروخت کیا اور بینک میں جمع پونجی نکلوا کر افضل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ افضل نے بیوی کا زیور بیچ دیا اور دونوں نے مل کر ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ شاکر زیادہ تر دکان پر بیٹھتا تھا، وہ بہت کم ان کے گھر آتا۔ بلقیس بے چین رہتی، کتنے قریب دکان ہونے کے باوجود شاکر اس کے گھر بہت کم آتا ہے، وہ بھی تب جب اس کا شوہر گھر میں موجود ہوتا۔ شاکر کا بہت زیادہ اپنے دوست کی عزت کا پاس رہنے لگا تھا، مگر اس عورت ذات کو نہیں جو اس کی شریک حیات تھی۔ ایک بار بلقیس اور افضل کی بہت سخت لڑائی ہو گئی، اس نے بیوی کو مارا، پھر دکان پر آیا اور کہا کہ میری بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، میں آج دکان پر ہی سوؤں گا، وہ اکیلی ہے اس لیے تم میرے گھر جا کر سو جاؤ۔ شاکر نے بہت منع کیا، بہانے بنائے، مگر افضل نے ایک نہ سنی اور دکان پر ہی سو گیا۔ لاچار شاکر کو اس کے گھر جانا پڑا، سوچا کم از کم یہ معلوم کروں کہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، اس کے بعد بھتیجے اور بھتیجی کو ساتھ لا کر اس کے پاس سلا دوں گا۔ اس وقت میرا بیٹا 12 سال اور بیٹی 6 برس کی تھی۔ وہ افضل کے گھر گیا، بلقیس رو رہی تھی۔ شاکر نے وجہ پوچھی، اس نے وجہ تو نہ بتائی، مگر شاکر کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ شکوہ کیا، کتنے دن بعد آئے ہو، تم بے حد سنگ دل آدمی ہو، آج نہ جانے کیسے محبت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، تم بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں۔ شاکر نے کہا میں کھانا بعد میں کھا لوں گا، پہلے گھر پر اطلاع دے آؤں کہ آج رات میں یہاں سوؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو بلقیس نے اس کو روک لیا، میری بات تو سن لو، میں تمہاری محنت کرتی ہوں، مجھے افضل سے نجات دلا دو، میں اس کے ساتھ خوش نہیں، اس میں جو کمی ہے وہ کسی عورت کے بخت نہیں جگا سکتی، میں افضل سے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بیوی کو طلاق دے، ہاں اگر اس نے خود سے طلاق دے دی تو بعد میں مجھ سے تمہاری جو مدد ہو سکے گی کروں گا، کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ شادی مقدر کا لیکھ ہے، جس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے، تمہارے لیکھ کو تو تمہارے بھائی بھابھی نے اپنی خود غرضی کے آنچل سے ڈھانپ رکھا ہے کہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے جو جائیداد میں حصہ دار بنے، تم ادھیڑ عمر ہونے کو آئے ہو، آخر کب وہ تمہاری شادی کریں گے؟ انہیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے، انہیں فکر ہو یا نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہوگا میری شادی ہو جائے گی، تم اس بارے مت سوچو اور اپنے گھر کو بسائے رکھنے کی کوشش کرو، وہ اتنا برا نہیں ہے کہ بیوی بلا وجہ اسے چھوڑ دے، کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے تبھی تو بیوی ان جیسے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ حق تو ہمارے دین نے بھی دیا۔ آپ شاکر کے کان کھڑے ہو گیا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال اس وقت وہ میرے پاس آیا اور کہا بھابھی ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں بلقیس کے گھر میں نہیں سونا چاہتا جبکہ وہ اکیلی ہے۔ میں بولی تم فکر نہ کرو، میں بوا کو بھیج دیتی ہوں، وہ ہمارے دور کی رشتہ دار تھی اور ہمارے گھر برسوں سے رہتی تھی، بیوگی کے بعد کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو بڑی پھپھو ان کو ہماری دیکھ بھال کے لیے گھر لے آئیں، تب میں اور بوا کے ساتھ افضل کے گھر آئیں، بوا کو وہاں چھوڑا اور شاکر میرے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد بلقیس اس سے ناراض ہو گئی، کئی روز بات نہ کی، ایک دن پھر اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی، افضل نے کہا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، دکان پر سوؤں گا، تم بلقیس کے پاس یا تو بوا کو بھجوا دو یا خود جا کر سو جاؤ۔ افضل یہ روز روز کا جھگڑا ٹھیک نہیں، کسی روز محلے میں اس بات کا بانڈا پھوٹ گیا تو برا ہوگا، اگر تم مجھے دوست سمجھتے ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو اس نے آنا کانی کی، پھر جب شاکر نے اس کو چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو کہنے لگا کیا تم یقین کر لو گے اور اس کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوگا، میں اس بات سے بھی خائف ہوں، تم بلا خوف کہہ دو میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد افضل نے جو بات کہی اسے سن کر شاکر حیران رہ گیا، وہ واقعی اس معاملے میں بلقیس نہیں افضل مجرم تھا، وہ شادی کے قابل نہ تھا پھر بھی اس نے بلقیس سے شادی کی،
کیونکہ وہ بے آسرا اور یتیم تھی اور افضل کے ماں باپ نے اس کو پالا تھا اور اپنے لڑکے کے پلے باندھ دیا تھا جو کسی عورت کو ازدواجی خوشیاں نہیں دے سکتا تھا۔ جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے بلقیس چپ رہی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی افضل کے ماں باپ دونوں ٹرین کے حادثے میں چل بسے۔ اب بلقیس کے صبر کا پیمانہ بھی رفتہ رفتہ لبریز ہونے لگا اور جو نتیجہ نکلا وہ سامنے تھا۔ جب شاکر بلقیس کی بے بسی کے راز سے واقف ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اس سے بیشتر یہ 18-19 برس کی لڑکی اپنی عمر کے تقاضے نہ سنبھال سکے اور گناہ کے دلدل میں اتر جائے، جائز طریقے سے اس کا مسئلہ حل کرا دینا چاہیے۔ اس نے مجھے سب معاملات سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ میں نے سجاد سے بات کی۔ سجاد نے اصل سے پوچھا، اس سے رابطہ کیا، تمہاری بیوی اگر اس صورت میں حال میں تمہاری شریک حیات نہیں رہنا چاہتی ہے تو تم نے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا عمر بھر اسے جلانا اور خود جلتے رہنا ہے یا کوئی دوسرا حل ہے؟ وہ بولا، میں اب مزید اس معاملے کو نہیں چلا سکتا۔ یہ عورت میرے پاس ٹکنے والی نہیں۔ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں مگر یہ یتیم ہے۔ والد نے وعدہ لیا تھا کہ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑنا۔ کوئی اس کو آسرا دے دے تو میں آج طلاق دے دیتا ہوں۔ سجاد نے مجھ سے مشورہ کیا اور پھر شاکر سے۔ شاکر کے دل میں بلقیس کے لیے نرم گوشہ تھا، سو اس نے فیصلہ بڑے بھائی پر چھوڑ دیا۔ یوں افضل نے بلقیس کو طلاق دے دی اور ہم نے شاکر کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بدفطرت ہوئی تو کہیں ہمیں اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ بلقیس اور شاکر کو یہ شادی راس آ گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کے 4 بچے ہیں۔ افضل اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ شاکر نے دوستی کا حق یوں نبھایا کہ تمام کاروبار اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ جنرل اسٹور بہت اچھا چل رہا تھا مگر ایک شخص نے بیوی سے محرومی اختیار کی تھی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خامی کا اظہار کر دیا تھا۔ اسے کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔